بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق سے حقیقت آشنائی کی کیفیت۔ ہائے ہائے، اچانک عشق کی موج دریائے وحدت کو متحرک کرتی ہے اور جنبش سے لہریں پیدا ہوتی ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں کہ اس دریا کی لہریں ہیں جو آتی جاتی ہیں، اور جب وہ ہوا رک جاتی ہے تو دریا میں جوش و حرکت ختم ہو جاتا ہے، پھر الٹا ظہور شروع ہوتا ہے اور قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام پر اگر کوئی بولے تو کیا بولے؟ اللہ زمین میں ہوتا تو قیامت نہ آتی۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اور تفصیل اس قول کی بہت ہے، قلم اس کی شرح لکھنے سے قاصر ہے۔ فہما من فہما، سمجھا جو سمجھا، اور نہیں ایک اشارے سے ہزاروں باتیں پیدا ہوئیں، ہر بات کے معنی، ہر معنی کا تفصیلی بیان، اور بیان سے وحدت، وحدت سے اظہار کثرت رونما ہوا، اور اس ظہور کے صحرائے اعظم میں ہر طرف سے موسیٰ اور صدائے لن ترانی ظاہر ہوئی۔ اچانک میدان معرفت میں اپنے مقصد کی بات ڈال دی، ہر ایک نے اپنے مقام سے باہر نکل کر اپنی سوچ کے گھوڑے کو دوڑایا اور اپنے فکر کے گھوڑے کو پوری کوشش کے ساتھ اس طرف لگایا، مگر مقصود حقیقی تک کوئی نہ پہنچا، مگر وہ ایک شاہ سوار اور ان کے بعض پیروی کرنے والے جو اس رستہ پر چلے، یعنی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کے چاہنے والے تھے، حال کی حقیقت سے واقف تھے، پہلی ہی کوشش میں مقصود کو پا لیا، اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس نعمت کو پا لیا، یعنی ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی، اور اس مقام پر پہنچے، یعنی فکان قاب قوسین او ادنی، کمان کے دونوں سرے مل گئے، اور اس وقت ایسی حالت تھی، یعنی لی مع اللہ وقتن، اللہ کے ساتھ ایسی حالت کہ حق میں پیوست ہو گئے، یعنی کل شیء حالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ حق کی پہچان کا حقیقی رستہ۔ ہائے ہائے، جو کوئی ذات میں فنا ہوا، صفات میں ظاہر ہوا، پس جہان میں ظہور پر وجود میں موجود ہوا۔ جب بندے کی انا ختم ہوتی ہے تو ذات درمیان ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہے ذات ہی ہے، اور یہ حضرت رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہے۔ اس جگہ کوئی شخص نہیں پہنچا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض پیروی فرمانے والے، لیکن ان ہزاروں میں کوئی ایک ہے جس نے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ پاک کی رسی تک دیکھی۔ کچھ نفی کی وادی لا الہ میں گم ہو گئے اور کچھ دائرہ الا اللہ تک پہنچے، لیکن چند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت تک پہنچے، اور آپ کی حقیقت یعنی مرانی فقد رائی الحق کی کیفیت ان پر روشن ہوئی۔ اے میری جان، عوام اسم کے ساتھ جسم دیکھتے ہیں اور خواص اسم جسم کے بغیر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی محبت میں حقیقی طور پر گم ہو جاتے ہیں۔ مجبوری ہے اسم سے زیادہ کچھ نہیں، مجبوری ہے کہ اسم کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ اپنی خودی کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر چکے ہیں، بس خدا کی ذات کے علاوہ کچھ نہ دیکھ، اور دیگر وہ ہیں جو اپنی خودی و تکبر میں غرق ہیں، ہمیشہ کی جدائی میں پڑے ہیں، اور خاصان خدا کا وحدت سے ایسا تعلق ہے جیسا درخت کا بیج ایک دانے کی طرح ایک پردے میں لٹکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرق تا مغرب اسی کے چرچے ہیں۔ جب روشن قلب روشنی بکھیرتا ہے تو وجود کو اپنی طرح روشن کر دیتا ہے، جب نور بکھرتا ہے تو پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، اس میں غیر کا وہم و خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان پر تلوار بھی چلائی جائے تو پانی کی طرح پار ہو جاتی ہے، نہ وہ زمین میں ہوتے ہیں نہ آسمان میں، بلکہ 7 طبق باطن کے ان کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، یعنی وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہی ہے ہر باریکی سے خبردار۔ اے میری جان، یہ ایک مشکل ترین بات ہے، حتیٰ کہ جب تک کلی طور پر فنا نہ ہو حقیقی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ اس مقام کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، صوفیو سبز پوشیو شیخیو چلہ داری، ای جملہ شدی ولے مسلمان اشدی۔ صوفی بھی ہے، سبز لباس بھی پہنتا ہے، شیخ کہلاتا ہے اور چلے کاٹتا ہے، یہ تمام کچھ ہے مگر مسلمان نہیں ہے۔